اجتماع ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کبھی توحید پر بات نہیں ہوگی، کبھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، کبھی شرک کو شرک نہیں کہا جائے گا، کبھی بدعت کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی۔ نماز پڑھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیو، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو، اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیرشاہ آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے، اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پاٹ پڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ اے سیمانچل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ میں رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ لے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔ کئی جگہوں پر میں گیا، پورا گاؤں اہل حدیث کا ہے، بچہ مجھ سے مصافحہ کرنے آیا، بچے نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ پورا گاؤں اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیرشاہ آبادی گاؤں۔ میں نے کہا بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس کے باپ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں دو ہاتھ سے مصافحہ کا رواج ہے، وہیں یہ بچہ بھی رہتا ہے، اس لیے وہیں سے وہ چیز سیکھ کر کے آیا ہے۔ آپ کے بچے، آپ ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے سماج میں جو پرچلت ہے، جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بچے اسی سے سیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ کے سماج میں لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر آپ کے سماج میں لڑکی نقاب میں نہیں نکلے گی، تو آپ کی بیٹی بھی جب جوان ہوگی وہ گھر سے بغیر نقاب کے نکلے گی، اس کو بتانا نہیں پڑے گا سماج میں جو چل رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی اسی سے پربھاوت ہو جائے گی، اسی سے متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں کیا چل رہا ہے یہ مت دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ آپ کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، کھیتوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زمین و جائیداد کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کا ایک نبی بھی انتقال کرنے والا ہے،
اس نبی کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آ گیا، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، انتم سمے ہے، مرتیو کا سمے ہے، موت کا ٹائم ہے۔ اپنے 12 بیٹوں سے جو چارپائی کے آس پاس کھڑے ہیں، حضرت یعقوب کیا پوچھتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے میرے بچوں میرے کھیت کا کیا کرو گے، میرے گھر کا کیا کرو گے، میری جائیداد کا کیا کرو گے، پوچھتے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے آگے سر جھکاؤ گے، کس سے دعا کرو گے، کس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکو گے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ 12 کے 12 بیٹے کہتے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بتایا اپنے بچوں کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ کبھی بتایا اپنے بچوں کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ نہیں بتایا میرے پیارے۔ یہ اولاد آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی میرے بھائی، یہ اولاد آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے شیرسابادی سماج سے تعلق رکھنے والے مسلمان، اے سیمانچل کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان، تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ہر طرف مسلمان تھے، جہاں ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے تھے، ہر طرف قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ تھے، ایسے ماحول اور سماج میں تو پیدا ہوا تھا۔ تیرے سماج میں ہر سال سینکڑوں جلسے ہوا کرتے تھے، پورے بھارت کے مولانا لوگ علماء تیری بستیوں میں آیا کرتے تھے، تو نے اپنے بچوں کو توحید کیوں نہیں بتائی؟ تیری بیٹی توحید سے دور کیوں، تیرا بچہ توحید سے دور کیوں؟ جانتے ہو توحید کیا ہے؟ آؤ توحید کی ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کون تھے؟ نبی کے چچا کے بیٹے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لا کے دیتے تھے۔ او لوگو تمہارے گاؤں میں علماء جاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو علماء سے ملاتے تک نہیں ہو۔ ارے گاؤں میں کوئی باہر سے عالم آ جائے، بچے کو لے کے پہنچو، بچے سے کہو بیٹا مولانا کو سلام کرو، مولانا سے مصافحہ کرو، اپنے بچوں کے دل میں علماء کا احترام بھی پیدا کرو۔ یہ ہم کو نبی نے سکھایا، یہ صحابہ نے سکھایا۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا یہ پانی کون لایا؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ پانی عبداللہ بن عباس لے کے آیا۔ رات کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، اے اللہ تو اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ نبی کی دعا تھی، رات کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور آج قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی ہر آیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تفسیر آپ کو ملے گی، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا، سب سے زیادہ کسی کا قول آپ کو ملے گا تو عبداللہ بن عباس کا ملے گا۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا اسکالر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نبی اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار ہیں اور پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں، اور 8 سال کے یا 10 سال کے بچے ہیں عبداللہ بن عباس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام، اے
میرے بچے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا۔ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کے قانون کی رچھا کرنا، تو اللہ کے سنویدھان کی رچھا کرنا، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا پیاری بات کہہ دی اللہ نے۔ بھارت کا مسلمان اگر اپنی رچھا کرنا چاہتا ہے اللہ کے قانون کی رچھا کرے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ ہماری رچھا کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے حلال کو حلال جانے گا، جب تو اللہ کے حرام کو حرام جانے گا، اے میرے بچے اللہ تیری مدد کو ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ اور اگلا جملہ سن لو، او بہار کے مسلمانوں بڑی چنتا میں پڑے ہو، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ بہار والے یوپی والوں کے بارے پوچھتے ہیں آپ کیا حالات چل رہے ہیں۔ سن لو اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ کاش کہ بھارت کے مسلمانوں تم نے یہ میسج لے لیا ہوتا، یہ پیغام تم نے سمجھ لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لا ينفعوك، تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی الا بشيء قد كتبه الله لك، سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے بڑھ کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا، کوئی لابھ ملنے والا، کوئی پروفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے ساری دنیا مل کر کے تجھے اس نقصان سے نہیں روک سکتی، اتنا ہی نقصان تجھ کو پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کا جو قلم، جس قلم سے تقدیر کو لکھا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، تقدیر فائنل ہو چکی ہے، اب تقدیر چینج ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو یہ سبق دیا۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وقل بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وقل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھی، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے ان نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟
ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا، یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا، یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا۔ اس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے۔ اے مسلمان، اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی، مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے، والانصاب یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بہک جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا، انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے۔ یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکے کی زیادہ ہے۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھی۔ اولاد کی تربیت کرو میرے بھائی، اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے، ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس، رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے، اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے، اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا علماء،
اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے. میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے. اور پھر کہیں ایسا بھی ہوا کھانا ہی ختم ہو گیا. تو ہوتا ہے میرے بھائی، سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ بھی ہیں. کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھ. تو ہوتا ہے یہ دنیا میں دستور رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں. کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے. دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. فاقام، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے. اے نوجوانوں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ، جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ، ڈمبل اٹھاؤ، اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنی باڈی کو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ. اے نوجوانوں، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، طاقتور بنو. گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو، طاقتور بنو. حضرت خضر طاقتور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا. حضرت موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے تھے، دو اناتھ بچے رہتے تھے، ان کا باپ مر چکا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن باپ بہت نیک تھا، باپ بہت دیندار تھا، اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو. نیک باپ تھا، نیک باپ کے اناتھ بچے ہیں، باپ کا خزانہ لٹ جائے گا. اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی، باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا. اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں، اے جائیداد خریدنے والوں، اے LIC کی پالیسی لینے والوں، اے لائف انشورنس کرانے والوں، اے بیمہ کرانے والوں، آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. سب سے کون ہے بھائی؟ کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کوئی بچہ ہے کیا؟ ہٹا دیجئے نا اس کو وہاں سے. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیں گے. اور ایک بات بولوں، جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی جائیں گے. جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی، تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے. ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا، بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں، سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں. تو نیپال میں پروگرام تھا، میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا. اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں، ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے.
میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی. میری وائف بیچاری پریشان, لمبا سفر کر کے آئی ہے, وہ آرام کرنا چاہ رہی, کمبل اوڑھ رہی ہے, عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں, ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. میری وائف پریشان. اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا. پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا, وہاں بھی یہی حال ہوا. میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے. بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا. اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا, فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا. اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا, عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا, نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آئے لکھنا چاہیے. اور بیٹی آیا کی بیٹی آئی, جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا, وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے, چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں. اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یوٹیوبر بنے آپ لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنے. میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں, ڈھنگ کے ہوں, جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں. اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے, تو اب یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا, لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا. میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا, یوٹیوبر حضرات لگاتے, بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر, عبدالغفار سلفی تقریر, عبدالغفار سلفی پیجز اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز, اور میرے نام سے پیج بنے ہیں. کسی کے 40,000 فالوور ہیں, کسی کے 1,00,000 فالوور ہیں, اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں, اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں. مجھے خود نہیں معلوم, لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا, آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, پریوار لے کے جاتے ہیں. دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے, آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں, بیوی کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں. کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں, اپنے پریوار کے ساتھ جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اگر باپ ایمان والا ہے, باپ اگر نیک ہے, باپ اگر دیندار ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ پریوار کے ساتھ رکھے گا, اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا. اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے. سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا, اس نے ایک دکان کھولی. دکان کا نام اس نے البیک رکھا. البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا. اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو, ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو, یہ صاحب ہو گیا. دیسی مرغا اچھے, پولٹری اچھے. آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے, اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے, ایک ہی طریقہ ہے. مچھلی کبھی آپ یہاں کھاؤ, بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں. بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں. کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روٹی کھاوے نہ چاول کھاوے. ہم کہا دونوں کھاو, ہم دونوں کھاو, چاول بھی کھاو روٹی بھی کھاو, ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں. بھائی مچھلی لائے, مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے, کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے. بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا. میں نے کہا لو بھیا, ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے, پیٹ کی گندگی نکال دیں گے, یا پوری مچھلی بنا دیں گے. پھر جب پلیٹ میں آئے گی, ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں, ایک بار پروگرام میں آیا, ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا. اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے, پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ, اچھی بات ہے, پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس میں رہ گیا. اب ناخن میں نے دیکھا صاحب, مجھے تو بالکل عجیب سا لگا. کئی دنوں تک
تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا. تو کھانا بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں, آج یوٹیوب پر موجود ہے, آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں, آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھی, الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں. آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں. اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان, جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے اور اولاد بھی ان کے طریقے پر چلے گی, ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نیک بن جائیے, آپ دیندار بن جائیے, آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے.